تمہارے ساتھ محبت کے کھیل میں مزہ آئے گا۔ عائش میں اب تمہیں اس جگہ لاؤں گا جہاں تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف تمہیں میری ہی محبت ملے گی۔ تمہارے پاس صرف میں بچوں گا جتنا قریب میں تمہارے ہوں گا، اتنا کوئی دوسرا شخص یا رشتہ نہیں ہو سکے گا، اور جو کوئی ہونے کی کوشش کرے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ پھول لے لینا، اور نہ یہ سچ میں تمہارے گھر چلے جائیں گے اور اب کی بار یا جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ یہ رات کا دوسرا پہر ہے، آسمان پر گہرے کالے باد ہیں جن سے تواتر بارش کی موٹی بوندیں برس رہی ہیں۔ سنسان سڑک پہ بارش اور تیرگی ہر سمت پھیلے ہیں۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی جھماکوں سے جلتی تو کبھی بجھتی ہے۔ آسمان پر اندھیرے کو چمکتی بجلیاں ایک پل کو مات دیتی ہیں، پر اندھیر پھر غالب آ جاتا ہے۔ ایسے میں ایک شخص جو تقریباً بھاگنے کے انداز سے چلتا بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں خوف ہے، چہرے پہ پریشانی۔ سڑک پر اس وقت کوئی چیز نہ تھی، ملبوس ہے ایک ہاتھ رین کوٹ کی جیب میں، جبکہ دوسرے ہاتھ میں موجود موبائل کو وہ لبوں سے لگائے ہوئے کہہ رہا ہے، مجھے ثبوت مل گیا ہے۔ پر کیا اس نے اتنا کہہ کر پیچھے مڑ کر دیکھا؟ ایک پل رکا، بجلی کی جنگھڑ اس کا دل بند کر دینے کو تھی۔ بارش اسی تیزی سے برس رہی تھی۔ اس شخص نے گہرے سانس لیا، پھر چلنے لگا۔ انداز میں وہی عجلت اور خوف تھا، پر مجھے لگتا ہے میں آج زندہ نہیں بچوں گا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ شاید تم جب تک یہ وائس میل سنو اس وقت تک میں مر چکا ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے کام مکمل کر کے اس دنیا سے جاؤں گا۔ جس موبائل میں ثبوت ہیں وہ ایک بار پھر رکھا۔ اب کی بار اس کی نظریں متلاشی تھیں۔ جیب والا ہاتھ اس نے نکالا تو اس میں ایک اسمارٹ فون تھا۔ وہ اسے نکال کر دیکھ کر سڑک پر نظریں دوڑانے لگا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ سڑک پر اس وقت کوئی چیز نہ تھی، ایک گاڑی بھی نہیں، اور اس بات نے اسے مزید پریشان کر دیا تھا۔ وہ دوبارہ چلنے لگا کہ اس کا سانس اٹک گیا۔ ایک گاڑی تیز رفتار سے اس کے عقب سے آ رہی تھی۔ وہ شخص مشل رہ گیا تھا، وہ ہلنا بھول گیا تھا۔ وہ گاڑی پل پل اس کے قریب ہو رہی تھی۔ جب گاڑی تقریباً اس کے پاس آ گئی تو وہ بغیر تامل بھاگا تھا۔ اس نے ہاتھ میں موجود اسمارٹ موبائل دوبارہ جیب میں ڈال لیا تھا۔ وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ بارش ویسے ہی تواتر برس رہی تھی۔ اندھیروں میں ڈوب آشار خاموش تھا۔ وہ شخص بھاگ کر ایک گلی کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اس نے احتیاط سے سڑک کو دیکھا جہاں وہ گاڑی رکھ گئی تھی۔ اس شخص کی آنکھیں سکوٹ گئیں، وہ پہچان کرنے کی کوشش رہا تھا۔ پھر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ اپنے موبائل کو لبوں کے قریب کرتا بولا، میں اس ثبوت کو ایک گاڑی میں ڈال رہا ہوں جس کا رنگ نیلا ہے۔ گاڑی شاید نئی ہے، اس پہ نمبر پلیٹ نہیں لگی ہوئی، پر اس کا رنگ گہرا نیلا ہے۔ وہ بولتا ہوا اس ٹرک پر دوبارہ آ گیا تھا۔ آواز سرگوشی میں بدلتی جانے لگی۔ رکھی سے اب کوئی نکل رہا تھا۔ وہ شخص اسے نہیں جانتا تھا۔ گاڑی سے نکلنے والا ایک بھاری جسم کا دیہاتی آدمی تھا جس نے قمیض شلوار پہن رکھی تھی۔ وہ شاید ڈرائیور تھا جو باہر آتے ہی بارش سے پھینک گیا تھا۔ کیا ہوا ہے گاڑی کو؟ اچانک سے ڈرائیور کے قریب ہونے والی سرگوشی نے اسے دہلا دیا تھا۔ وہ تقریباً اچھلنے والے انداز سے پلٹا، پوچھا، کون ہو تم؟ ڈرائیور کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے اس نے خود پہ قابو کرنے کچھ ہمیں اس شخص نے سینے پہ انگلی رکھی، دستک دیتے ہوئے بولا، میں یہیں قریب رہتا ہوں، تمہیں رکھتے دیکھا تو مدد کے لیے آ گیا۔ شخص نے عقابی نظروں سے گاڑی میں جھانکنا چاہا۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی آنکھوں کو چھوٹا کیے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شخص نے منٹو میں اس لڑکی کا مکمل مشاہدہ کیا اور دوبارہ ڈرائیور سے بولنے لگا، کیا ہوا ہے گاڑی کو؟ ڈرائیور جذبے میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے پوری سڑک کو دور تک دیکھا۔ دور تک اس سے شخص کے علاوہ کوئی نہیں تھا، یعنی اسے اس شخص سے ہی مدد لینی ہوگی۔ ڈرائیور نے گہرے سانس لیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، گاڑی خود ہی بند ہو گئی۔ اس شخص کے ہونٹ او کی صورت ڈھل گئے۔ اس نے ڈرائیور کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں دیکھتا ہوں، وہ کہہ کر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر اس پر جھک گیا۔ ڈرائیور کی اس پر برابر نظر تھی، پر لمحوں کا عمل تھا۔ اس شخص نے رنگ کوٹ کی جیب میں موجود اسمارٹ فون پونت میں چھوڑ دیا۔ اس نے کچھ تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد ڈرائیور کو کہا، اب اسٹارٹ کر کے دیکھو۔ ڈرائیور سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی تو وہ ایک دم ہی اسٹارٹ ہو گئی۔ ڈرائیور جو بارش سے بالکل بھیگ چکا تھا، گاڑی کی ونڈو سے سر نکالا کر مشکور نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ کر سر کو خم دیا جو پرسرایت سے مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ گاڑی بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس شخص نے ایک بار پھر اپنا فون لیوں سے لگایا۔ میں نے وہ فون اس نیلی گاڑی کے بونٹ میں رکھ دیا ہے۔ اس فون کے ساتھ ایک چپ لگی ہے جو تمہارے موبائل سے جڑی ہے۔ جب بھی کوئی اس فون کا لاک کھونے کی کوشش کرے گا تو تیسری بار غلط پاس کو ڈیٹ درج کرنے سے وہ چپ ایکٹیو ہو جائے گی، اور موبائل جہاں کہیں بھی ہوگا اس کی لوکیشن تمہیں اپنے فون پر میسیج کے ذریعہ ملنے لگے گی۔ پر تم غلط تھے اس کھیل میں، ایک سے زیادہ۔ وہ شخص ابھی کچھ اور کہتا ہے کہ اس نے حواس باختہ ہو کر موڑ کر دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔
ایک کالی گاڑی اسے اپنی جانب آتی دکھائی دے رہی تھی، جس میں بیٹھے گارڈز کو وہ پہچانتا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ اس شخص کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنا موبائل اپنے سامنے کیا اور جتنے ٹکڑے ہو سکتے تھے اس نے موبائل کے کر کے پوری قوت سے دور اچھال دیے۔ موبائل کے ٹکڑے ایک جگہ جہاں بہت سا پانی جمع تھا اس میں جا گرے۔ اس شخص نے جیب میں دوبارہ ہاتھ ڈال کر نکلا تو ہاتھ میں ایک چھوٹی گن تھی۔ اس نے کرب سے گن کو دیکھا اور اپنے ماتھے پہ رکھ کر اس نے ٹریگر دبا دیا۔ خون کا فوارہ اس کے سر کی پشت سے نکلا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کا جسم سرد پڑ گیا تھا۔ وہ ایک سکون کی موت مرا تھا۔ اگر وہ ان لوگوں کے ہاتھ زندہ لگ جاتا تو وہ جانتا تھا اسے ہر روز مرنا پڑتا۔ گاڑی اس کے قریب رکھ گئی تھی۔ اس میں اسے نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے، پر وہ شخص ان کے لیے کوئی ثبوت چھوڑ کر نہیں گیا۔ وہ صوفے پہ ٹانگیں پھیلا کر تقریباً لیٹنے کے انداز سے بیٹھا سامنے کھڑے اپنے سیکرٹری کو دیکھ رہا تھا۔ صوفے کے پاس ہی اس کا پالتو کتا میکسی زبان نکالے بیٹھا تھا۔ اس کی بھی نظریں سیکرٹری پہ تھیں جو کہہ رہا تھا اس کا نام عائشہ ہے، شہر کے اپر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، انجینئرنگ کا آخری سال ہے۔ وہ تیار ہو کر زینے اترتی نیچے آ گئی تھی۔ چھوٹے سے لاؤنج میں کھلے کچن سے اٹھنے والی ناشتے کی خوشبو پھیلی تھی۔ اس نے باریک ہیل پہن رکھی تھی۔ کھلے کالے بال کمر پہ بکھرے تھے۔ دراز قد اونچی ہیل سے مزید 2 رز لگتا تھا۔ وہ قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ چہرے پہ ہمیشہ جیسی مسکان اور گہری موٹی غلافی، شہد رنگ آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ایڑھی کے بل گھوم کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اٹھ گئی محترمہ؟ کچھ کے دروازے میں پہنچے ہی تھی کہ امی نے مصروف سے انداز میں کہا۔ عائشہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ دھچکن میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے محترمہ تو تیار بھی ہو گئی، اب بس ناشتہ دے دیں کر اسے کچھ حیرت سے دیکھا۔ تم بھی ناشتہ کرتی ہو؟ امی کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ کبھی کبھی تو کر ہی لیتی ہوں جب میری پیاری امی۔ اس نے امی کے گلے کے گرد ہاں نہیں ڈال لیں اور گال کو چوم کر بولی، اتنے پیارے سے ناشتہ بنائیں تو میں کیوں ناشتہ کو چھوڑوں؟ امی پر اس کی محبت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پہ چپت لگائی۔ ڈرامے باز اس کی بانیں گلے سے ہٹا کر وہ دوبارہ کام میں لگ گئیں۔ کیا بات ہے امی، آپ کی بھی آپ کو میری محبت کی قدر نہیں ہے؟ جس دن اس گھر سے رخصت ہو کر چلی گئی نا تو آپ نے یاد کرنا ہے مجھے۔ اس کا انداز جتانے والا تھا، شاید رنگ آنکھوں میں شرارت تھی۔ امی نے پلٹ کر اسے دیکھا، بھنوے ماتھے کو چھونے لگی تھی۔ بہن، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ تم رخصت ہو اور ہم تمہیں یاد کریں، پتہ نہیں پڑھ کر کیا کرنا ہے تم نے؟ مجھے تو ہر وقت پریشانی لگی رہتی ہے۔ ایک بیٹی کی کر دی، اب دوسری کو پڑھائی کا جنون ہے، پتہ نہیں تمہاری کب ہوگی؟ ہماری امی نے تو وہ ہمیشہ کی طرح پھر شروع ہو گئی تھی۔ امی کا اصرار اس کے انٹر کے بعد سے شادی کا تھا۔ امی کی سوچ پرانی تھی، انہیں لڑکیاں زیادہ پڑھتے سخت ناپسند تھیں۔ انہوں نے اسی لیے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس کے انٹر مکمل کرتے ہی کر دی تھی، پر عائشہ کچھ ضدی سی تھی اور اسے ابو کی سپورٹ تھی، اس لیے یونیورسٹی تک پہنچ گئی۔ اور اب جب بھی وہ امی سے لاڈ کرتی ہے، امی کو اس پر غصہ آتا تو وہ یہی ٹاپک شروع کر دیا کرتی تھیں، اور عائشہ ایسی ہو جاتی جیسے بہری ہو گئی ہو، بالکل چپ کر کے وہاں سے کھسک جاتی جہاں امی یہ سب بول رہی ہوتی تھی۔ 2 بہنیں اور ایک بھائی ہے عائشہ بہن سے، چھوٹی اور بھائی سے بڑی ہے۔ بڑی بہن کی کافی عرصے پہلے شادی ہو گئی تھی اور چھوٹا بھائی کالج جاتا ہے، میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے۔ سیکرٹری سانس لینے کور کا تھا۔ شہیر اسے توجہ سے سن رہا تھا۔ یہ موضوع اس کی زندگی کا سب سے انٹرسٹنگ موضوع تھا۔ سیکرٹری نے ایک بار پھر اپنی بات شروع کی۔ عائشہ نے ناشتہ کر لی تھا۔ امی ویسے ہی ڈائننگ ٹیبل پہ بھی منا کچھ نہ کچھ بولتے رہی تھی، پر عائشہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ ابو بھی یہ سب نوٹس کر رہے تھے پر بولے کچھ نہیں۔ جب عائشہ مین گیٹ کے باہر کھڑی گاڑی میں آ کر ابو کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تو ابو نے پوچھا، تمہاری امی کو کیا ہوا تھا؟ ان کے سوال پہ عائشہ نے تھکا ہوا سانس لیا۔ بس وہی شادی کا ٹاپ شروع کر لیا تھا، اور آپ کو پتا ہے جب میں اس بات کا کوئی جواب نہ دوں تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ عائشہ کے لہجے میں ہلکی سی عاجزی ہے۔ اسے کبھی کبھی امی کی اس رویے سے کوفت اور گھٹن ہوتی تھی۔ ابو نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں نہ، پھر کیوں پریشان ہوتی ہو؟ تم پڑھو جتنا دل کرے پڑھو، میں تمہیں ایک قابل انجینئر بنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو کی آنکھوں میں سر اٹھاتی امید کی روشنی عائشہ کا مان تھی۔ وہ اس چمک کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ابو کا ہاتھ تھاما۔ اور میں آپ کی پینشن بنا چاہتی ہوں جو آپ کو بڑھاپے میں سہارا دے گی۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، بیٹی نہیں۔ ابو اس کی بات پہ ہنس دیے، پھر نہ میں سر ہلایا۔ تم میری بیٹی ہی ہو، اچھا کام اور
माँ बाप का सहारा बनने के लिए लड़कियों को बेटे बनने की ज़रूरत नहीं है, वो बेटियाँ बनकर भी सब कर सकती हैं। समझे, आयशा हमेशा ये गलती करती थी और अबू उसे ऐसे ही समझाते थे। आयशा ने फौरन सिर इस बात मैं हिला दिया। चल बाब, मैं तुम्हें यूं नहीं छोड़ देता हूँ, फिर मैंने भी काम पे जाना है, उन्होंने कहकर गाड़ी चलाई थी। आयशा गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी थी। इसके अबू की शहर की मेन मार्केट में ज्वेलरी शॉप है, काम बहुत अच्छा चलता है, वो अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे रहे हैं। शहीर ने उसे बेमजा होकर हाथ के इशारे से खामोश किया। मुझे सिर्फ आयश के बारे में बताओ, उसने गंभीर लहजे से कहा था। सेक्रेटरी ने सर को खम दिया और फिर बोलने लगा। आयशा का अभी तक किसी के साथ कोई जज्बाती जज्बा नहीं जड़ा हुआ। वो दोस्तियों पे यकीन रखने और उन्हें निभाने वाली लड़की है। उसके बहुत से दोस्त हैं, इन में कुछ बहुत करीबी भी हैं, पर मोहब्बत या उफ़ईर अभी तक उसका किसी के साथ नहीं है और ना ही पहले था। शहीर ने हल्का सा सिर को खम दिया तो सेक्रेटरी खामोश हो गया। शहीर सोफे से खड़ा हो गया था। सल्यूलेस बनियान नमा शर्ट से उसका कसरती वजूद झांक रहा था। रफ जीन्स की जेबों में हाथ डालता वो कदम चलता सेक्रेटरी के मुकाबिल आ गया। तुमने अब उस पर नजर रखनी है और हर इस शख्स पे जो आयशा से जड़ा है। ये अच्छी बात है कि उसके करीब अभी तक कोई नहीं है, और अगर कोई उसके करीब होने की कोशिश भी करे तो तुम जानते हो ना मेरा उसूल, चीजें और इंसानों में तकसीम नामुमकिन होती है। शहीर मुल्क की चीजें उसकी होती हैं, इन्हें कोई दूसरा छूने की गलत भी नहीं कर सकता। तो सेक्रेटरी ने उसकी बात दोहराई थी। सपाट लहजे से कही जाने वाली बात पर शहीर आगे बढ़ गया था। वो कमरे की गिलास वल के पास जार का था, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता था। वहां से धूप छनकर अंदर आ रही थी। उसने गिला बाल पे हाथ की उंगलियां फैला कर रखी। आयश मेरी है, उसका दिल किसी और से न लगे, उस बात का ध्यान तुम रखोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे तकलीफ हो। शहीर मुल्क से चोट नहीं पहुंचाना चाहता, वो सर्द लहजे से बोला था। सेक्रेटरी सिर हिलाकर वहां से खुद ही चला गया था। शहीर कांच की दीवार से बाहर देख रहा था। उसका पालतू कुत्ता हनूज सोफे के पास बैठा था, पर अब उसकी नजरें अब शहीर की पृष्ठ पर थी। शहर पे दोपहर फैलने लगी थी। वो अपने दोस्तों के साथ अपने डिपार्टमेंट से निकलकर लंबी रोश पर चल रही थी। वो सब बातों में मसरूफ थी। वो 3 दोस्तें थीं, अनाबिया, आयशा और अनबरीन। अनबरीन उनसे में सबसे ज्यादा बोलती थी और अभी भी वही बोल रही थी। आयशा उसे सुनी रही थी, जबकि अनाबिया का अंदाज खुया सा था। जिसे आयशा ने महसूस किया तो पूछने लगी, तो तुम परेशान हो? अनाबिया ने गायब दिमागी से उसकी बात पर बस सर हिला दिया। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा। अनबरीन खामोश हो गई थी। वो तीनों रोश पे ही रख गई थी। मैंने पूछा है तुम परेशान हो अनाबिया? अब की बार अनाबिया होश में आई थी। वो चंद लम्हे आयशा को देखती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, मैं परेशान नहीं हूँ। अब तुम झूठ बोल रही हो, पर तुम्हें लग रहा है। कोई बात या मसला है तो बता दो। आयशा ने उसके हाथ थाम कर अपनायत से कहा, हम उसे मिलकर हल करेंगे। हम दोस्त हैं और दोस्त फैमिली से ज्यादा करीब होते हैं। अनाबिया ने सरनामे हिलाया। उसने आयशा के हाथों पर दबाव दिया। मैं परेशान नहीं हूँ आयशा, बस आजकल कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती। सोच रही हूँ कुछ दिन यूनी से छुट्टियाँ लेकर आराम करूँ। आयशा उसकी बात पर मुतमईन न हुई थी। वो अभी कुछ कहती कि अपने अखब से आने वाली आवाज पे वो तीनों पलट गई। अनाबिया, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें अंदर क्लास में देख रही थी। ये नायाब थी यूनिवर्सिटी में कुछ अरसे पहले ही आई थी। उसके आते ही अनाबिया से गहरी दोस्ती हो गई थी। वो अनाबिया के पास खुद से ही आया करती थी। अनाबिया को वो बहुत स्वीट सी लगती थी। वो अनाबिया का बहुत ख्याल रखती थी। हाँ, बस अभी बाहर आए थे। अनाबिया के लहजे में थकान थी। नायाब चलती उसके करीब आ गई थी। उसने आयशा और अम्बरीन से हाथ मिलाया, जबकि वो अनाबिया के गले लगी थी। उसका ये महब भरा अंदाज अक्सर आयशा को कुछ अजीब भी लगता था। वो अनाबिया से जब भी गले मिलती तो बाद में आयशा अनाबिया को कहती थी, हमसे भी मिल लेती, हमें कौन सा कांटे लगे थे। वो बात अनाबिया को छोड़ने के लिए कहती थी, वरना उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। सबका एक गहरा दोस्त होता जिसके लिए मोहब्बत बेलौस होती है। हम उसकी मोहब्बत और इस तरह की मोहब्बत किसी दूसरे दोस्त को नहीं दे पाते, और शायद अक्सर इसी वजह से हमारे बाकी दोस्त हमसे दूर हो जाते को पाते। अक्सर की वजह से हमसे दूर हैं और किमतीन चलते हैं। नायाब ने अनाबिया को कहा, आयशा को अब ये बर्दाश्त न हुआ। हम सब वहीं जा रहे हैं, तुम हमारे साथ ही चल लो। नायाब के चेहरे की मुस्कुराहट मानत सी हो गई। उसने अनाबिया को देखा। ठीक है, तुम उनके साथ चली जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी नायाब कहकर वहां से चली गई। अनाबिया ने उसे रोका नहीं था। आयशा को न जाने क्यों नायाब पे बेतहाशा गुस्सा आया। चेहरे के तासर खुद से ही बदल गए।
یہ لڑکی کبھی کبھی مجھے بڑی ہی کوئی زہر لگتی ہے۔ انابیہ اس کی بات پہ ہلکا سا ہنسی۔ چھوڑو اسے، ہاں تم تو یہ کہو گی ہی، تمہاری پکی سہیلی جو ہے اس نے طنز کیا تھا۔ انابیہ نے اسے کاندھا مارا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری پکی سہیلی تم ہو۔ عائشہ مسکرا دی۔ تبھی کہہ رہی ہوں تم مجھے اپنی پریشانی بتا دو۔ انابیہ اس کی بات پر خاموش سی ہو گئی۔ عائشہ اس کے تاثر بغور دیکھ رہی تھی۔ انابیہ کی زندگی میں کچھ تو غلط ہو رہا ہے، یہ بات عائشہ جان گئی تھی۔ اب بس اس نے اصل وجہ تک پہنچنا تھا۔ انابیہ اس کا اور انبرین کا ہاتھ پکڑ کر اب پھر سے روش پر چلنے لگی تھی۔ انبرین ایک بار پھر سے بولنے لگی تھی۔ انابیہ ایک بار پھر اپنے خیالوں میں کھو گئی تھی، پر اب کی بار عائشہ انبرین کو نہیں سن رہی تھی۔ اس کی توجہ انابیہ پر تھی۔ شہر پہ دوپہر ڈلنے لگی تھی، پر سورج بادلوں کے پیچھے جا چھپا تھا۔ اچانک ہی موسم بدلا تھا۔ صبح بادلوں کے آثار دور دور تک نہ تھے، اور اب آسمان ایسے گھٹا ہوا تھا کہ جیسے ابھی برس جائے گا۔ پروائی کے جھونکے چل رہے تھے۔ وہ یونی کے گیٹ سے انابیہ کے ساتھ نکلی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، عائشہ کہہ کر انابیہ سے گلے ملی۔ انابیہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں انکل نہیں لینے آ رہے؟ عائشہ نے سر نہ ہلایا۔ نہیں، انہیں کچھ ضروری کام ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکیں گے۔ میں ٹیکسی سے گھر جاؤں گی آج۔ اس کے چہرے پر تھکن سی پھیل گئی تھی۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی، ابھی ذیشان آ جائے گا، پھر ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیں گے، وہ فراق دلی سے بولی تھی۔ عائشہ لب بھیج کر مسکائی۔ نہیں جناب، آپ کا بہت شکریہ، میں نہیں چاہتی آپ لوگ میری وجہ سے 7 سمندروں جو اتنا سفر طے کریں اور پھر گھر جائیں۔ انابیہ نے ایک بھنواج کالی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، 1 گھنٹے ہی تو لگے گا تمہیں چھوڑنے اور ہمیں واپس گھر جانے میں، وہ ناراضی سے بولی تھی۔ ہاں جی، 1 گھنٹہ ہی لگے گا، اور اسی لیے میں کہہ رہی ہوں تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ ایسے ہی راستے میں بارش آ گئی تو، عائشہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ہاں، اور میں جیسے کاغذ کی ہوں جو گل جاؤں گی۔ عائشہ اس کی بات پہ ہنس دی۔ تمہارے پاس بھی ہر بات کا جواب ہوتا ہے، پر میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم اپنے گھر جاؤ، موسم بدل رہا ہے، برسات کی پہلی بارش نقصان دہ ہوتی ہے، اور میں نہیں چاہتی میری سوہنی سی دوست بیمار ہو جائے۔ عائشہ نے اس کی گال پر چٹکی بھری تھی، پر انابیہ کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ اس کی بات پر راضی نہیں ہے۔ وہ ابھی کچھ بولتی کہ عائشہ بولی، اب بس تم مجھے فورس نہیں کرو گی۔ اس نے تبھی سامنے دیکھا۔ وہ دیکھو تمہارا بھائی بھی آ گیا۔ انابیہ کا بھائی بالکل ان کے قریب آ کر رکھ چکا تھا۔ السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اس نے عائشہ کو کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، بس تمہاری بہن کا علاج ہونے والا ہے، وہ شرارت سے انابیہ کو چھیڑتے ہوئے بولی، جس کا منہ بنا ہوا تھا۔ چلو ذیشان چلیں۔ انابیہ نے عائشہ کے چھیڑنے پر کوئی ردی عمل نہ کیا، اور برہمی سے ماتھے پر بل ڈالتی وہ بائک پر بیٹھ گئی۔ اچھا تو آج میڈم مل کر بھی نہیں جائیں گی؟ عائشہ نے اتنا کہہ کر کاندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب بس یہی دن دیکھنا رہا گیا، چلو کوئی بات نہیں بیٹا، تمہارا ٹائم بھی آئے گا۔ عائشہ کہہ کر سینے پہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چہرہ ہو گئی چہرہ دوسری جانب کر لیا تھا۔ انابیہ نے اسے لب بھیج کر دیکھا۔ اب یہ منع بنا کر مت کھڑی ہو، دیکھو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے نا۔ انابیہ بائک سے اتر کر اس کے گلے لگ کر بولی تھی۔ عائشہ مسکرا دی۔ آج نہیں، پھر کبھی پکا، تم بہت ضدی ہو عائشہ۔ عائشہ نے لب اور آنکھیں دونوں بھینچ کر بند کی اور کاندھے اچکا کر بولی، وہ تو میں ہوں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، اور نہ موسم اور بھی خراب ہو جائے گا، تم بھی جاؤ۔ اس نے آسمان پھر دور دور بجلیاں چپکتی ہوئی دیکھیں تو فکر مندی سے بولی۔ انابیہ نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دھیان سے جانا اور گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ عائشہ نے فرمانبرداری سے سر کو خم دیا۔ جی میڈم، میں کر دوں گی۔ انابیہ مسکرا کر دوبارہ بائک پہ بیٹھ گئی۔ ذیشان نے بائک چلائی تھی، وہ اب عائشہ سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ انابیہ نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ وہ تمہیں اس سے بعد میں ضرور پوچھ لوں گی، عائشہ کہہ کر سڑک پر چلنے لگی تھی۔ وہ سڑک پر سینے پہ بازو لپیٹے چل رہی تھی۔ پہلے اس کا ارادہ ٹیکسی میں ہی جانے کا تھا، 1-2 کو اس نے روکا بھی، پر وہ پہلے سے ہی بھری ہوئی تھی۔ پھر جب اس نے آسمان کو دیکھا تو اس پر گھنگور کالے بادل اب پوری طرح سے چھا گئے تھے۔ وہ اب تیز چلنے لگی تھی، بجلیاں بھی چمک رہی تھی۔ موسم لمحوں میں حسین ہو گیا تھا۔ عائشہ کو بارش میں بھیگنا پسند تھا، اور اب اتنا اچھا موقع اس کے ہاتھ آیا تھا تو وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ سڑک پہ بھاگتی گاڑیوں، لہلاتے درختوں اور گرجتے بادلوں سے محفوظ ہوتی پیدل ہی چلنے لگی تھی۔ گھر دور تھا، پر موسم اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا بس اب پیدل چلنے کو ہی دل کر رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ موسم بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اب بس بارش کے انتظار میں تھی، اور پھر اچانک ہی بادل اس پہ سے مہربان ہو گئے۔ بارش کی بوند
ये उस पर करने लगे तो उसने रखकर सिर उठाकर आसमान को देखा। चेहरे पे बरखा की बूंदें बोसा देने लगी थी। उसके चेहरे पे खुशी फैल गई थी। आयशा कुछ देर सड़क के किनारे खड़ी बारिश के कतरों को अपने चेहरे पर महसूस करती रही। फिर वो दोबारा से चलने लगी। जब वो सड़क क्रॉस करने लगी तो संगल पे एक आदमी फूल लिए उसके करीब बढ़ा। मैडम, ये आपके लिए। वो आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। आयशा का इनकार करने को दिल न किया, न ही उसने उस आदमी पर तवज्जो दी। बस पर्स से पैसे निकालने लगी। नहीं मैडम, पैसे नहीं चाहिए, बस ये आप ले लें। जब आयशा ने उसके सामने पैसे कैसे, तो वो सरना में हिलाता वाला अब उनके उस तवज्जो देती। एरिया में जुलूस की रंगत वाला ही मिल पर पोल बेचने वाला तो था। आयशा ठठक कर 2 कदम पीछे हुई। मैडम प्लीज इनकार मत कीजिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, वो लजाया अंदाज से बोला था। आयशा के अंदर खतरे की घंटी बजने लगी। वो 2 कदम मजीद पीछे हो गई। मैम, अभी वो गार्ड कुछ कहता कि आयशा पलटी और तकरीबन भागने के अंदाज से वहां से चली गई। वो पलट कर भी नहीं देखना चाहती थी। उसने सड़क पे कुछ दूर पहुंचकर एक रिक्शा को रोका। मौसम का फंसू, हर खा का जादू, लहलहाते दरख्तों, कारकस सब बजली की जंघाट से टूटकर बिखर गया। वो रिक्शे में बैठकर कांपती हुई आवाज से बोली, चलो भाई। ये कहाँ? रिक्शे वाला अचानक से उसके बैठ जाने और फिर डरे हुए चेहरे को देखकर पूछने लगा तो आयशा ने आजिज़ी से कहा, बस यहाँ से चलें, आप, मैं आगे का रास्ता आपको बता दूंगी। रिक्शे वाले ने सर हिलाया और रिक्शा चला लिया। वो उसी तरफ लेकर जा रहा था जहाँ वो आदमी खड़ा था। आयशा सीट पे समट सी गई, पर फिर उसे हैरत हुई जब वो इस जगह से गुजरी और उसे वहाँ कोई खड़ा नजर न आया। वो बेसाख्ता बाहर को झांकी थी, इधर से इधर देखा, पर दौर तक कोई न थी। इधर देख, पर दौर तक कोई है था। अब न जाने कौन था। मैं भी अंधी हो जाती हूँ कभी कभी। उसने खुद को कोसा था। वो अब खुद को पर चाहती, पर दिल से डरना जाता था उसे। ऐसे लग रहा था जैसे अभी कुछ और भी होगा। वो अपने घर के गेट के सामने रिक्शे से उतर गई थी। उसने रिक्शे वाले को पैसे दिए और दरवाजे के पास आकर बेल बजा दी। कुछ देर बाद अम्मी ने दरवाजा खोल दिया था। अफल्ला इतना कैसे भीग गए? उसके भगे वजूद को अम्मी ने ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सारे कपड़े भीग हुए थे। गरज लिपटी चादर भी अब जिस्म से चुपकी हुई थी। चेहरे पे बालों की लेटें थीं जो गीली थी। आयशा ने चेहरे पे हाथ फेरा। बस वैसे ही टैक्सी नहीं मिल रही थी, वो कहकर नजरें बचाती अंदर आ गई। उसे यूं लग रहा था जैसे 29 मीरों फूलों काक्स अभी तक उसके चेहरे पर मौजूद है तो क्या पैदल आई हो। अम्मी इसके पीछे दरवाजा बंद करके बोलती हुई आ रही थी, इसी से आई हूँ, वो बेदिली से जवाब देती। जब लाउंज में पहुंची तो धक से रह गई। सोफों के दरमियान रखी कांच की मेज पे तेज मेरून फूलों का गुलदस्ता रखा था। आयशा की जान एक पल को निकल गई। तभी पीछे से अम्मी आकर बोले, ये तुम्हारे लिए आए थे, शायद तुम्हारी किसी दोस्त ने भिजवाए हैं। मैंने उस लंबे तड़ंगे से पूछा भी कि उसका क्या नाम है, पर जवाब ही न दिया। फिर ये पूछा कि किसने भिजवाए हैं, तो बस इतना ही बोला कि ये मैडम आयशा को दे दीजिए। गा मुझे फिर महसूस हुआ कि हो सकता है तुम्हारे किसी दोस्त ने भिजवाए हूँ। मैंने उसे जब ये कहा कि क्या उसकी दोस्त ने भिजवाए हैं, तो उसने बस सिर को खम दिया और मेरे हाथ में थमाकर चलता बना। अम्मी पूरी तफसील बताएं सोफे पे बैठ गई। आयशा अभी तक न संभली थी। तुम्हें क्या हुआ है? अम्मी ने उसका चेहरा बघूर देखकर पूछा तो इसका स्कूट टूटा। वो तेजी से आगे बढ़ी और मेज से गुलदस्ता उठाकर जमीनों की तरफ बढ़ गई। खाना लगा रही हूँ तुम्हारे लिए, मुझे भूख नहीं है, वो बगैर पलटे बोली थी। इसकी अम्मी पीछे से उसे न जाने क्या कह रही थी, पर उसने न सुना। तेज कदमों से चलती कमरे में आ गई थी। कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद करके वो बेड पे आकर बैठ गई। गुलदस्ता उसने एक तरफ उछालकर चेहरा हाथों में गिरा लिया था। पता नहीं ये कौन था जो उसके पीछे घर तक उसे फूल देने आ गया। आयशा के हाथ पांव सर्द होने लगे थे। उसे अब लग रहा था जैसे बारिश की सर्द बूंदियां अब फिर उसके जिस्म को मंजमद रही हैं। उसका हलक सूखने लगा था। वो आज पहली बार अंतनारी थी। उसे कुछ समझ न आ रहा था कि ये कौन है। आयशा ने गहरे गहरे सांस लिए। चेहरे पे हाथ फेरकर उसने दिल पे हाथ रखा। उसने उस जुमले को कई बार एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीथिंग विल बी ओके दोहराया। ये वो जुमला था जो उसे परेशानी से निकालता था, जो उसकी परेशानी कम कर दिया था। सब ठीक है और सब ठीक होगा। उस बात को बार बार दोहराने से उसे इस बात पर यकीन आने लगा था और उसकी परेशानी काफी हद तक कम हो जाती थी और वो उस काबिल हो जाती थी कि वो अपने मसले को सोच सके, क्योंकि मसले को परसकून दिमाग से सोचने से ही उसका हल निकलता है। और अब आयशा कुछ बेहतर हो गई थी। उसने सबसे पहले तो उठकर कमरे की लाइट रोशन की। उसका अंधेरों से दिल घर आता था। अंधेरे और ऊंचाई का फोबिया उसका सबसे बड़ा मरज था। वो उसको मात न दे पाती थी। अंधेरे में उसका दिमाग काम नहीं करता था। कमरे में रोशनी होते ही उसने गुलदस्ते को देखा।
ذہن تیزی سے چلنے لگا تھا. وہ بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی. نظریں گلدستے پہ ہی تھیں. یا تو یہ کوئی لوفر ہو سکتا ہے یا پھر میرا کوئی جاننے والا جو مجھے صرف ڈرا رہا ہو. اس نے سوچتے ہوئے ذہن سے بڑبڑانا شروع کیا. لوفر ہوا تو میں اسے دیکھ لوں گی. اس کی آنکھوں میں غصہ در آیا تھا. اور اگر یہ مجھے ڈرانے کے لیے میری کسی دوست کا کارنامہ ہے تو وہ جانتی نہیں کہ میں عائشہ ہوں جو کسی سے نہیں ڈرتی، کیونکہ عائشہ مسئلے حل کرنا جانتی ہے. وہ اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی. وہ ابھی کچھ اور سوچتی کہ اس کا پرس میں رکھا موبائل چیخ اٹھا. وہ اس کی آواز پہ چونکی تھی. اس نے آگے بڑھ کر پرس اٹھایا. اسے امید تھی کہ کالا نبیہ سب ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہوگا. اس نے دل کو یہ بات دوبارہ یاد کروائی اور کال اوکے کر کے فون کان سے لگا لیا. دوسری طرف خاموشی تھی. کون؟ عائشہ نے خود ہی سوال کیا تو دوسری طرف پر اسرا گھمبیر آواز گونجی. عائش. اس کا لہجہ سرد تھا. عائشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی. وہ ایک بند کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا کان سے فون لگائے ہوئے تھا. ایک ہاتھ فون پہ جبکہ دوسرا ڈور ناب پہ تھا جسے وہ گھما چکا تھا. عائشہ نے ہمت کر کے اپنا سوال دہرایا. تم نے پھول کیوں نہیں لیے تھے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا تھا. لاک ٹھیک سے کھلا تو دروازہ چرچراہٹ کی آواز پیدا کرتا کھلا چلا گیا. وہ قدم اٹھانا کمرے میں داخل ہو گیا تھا. کمرے میں نیم اندھیرا تھا. سرک نیلی روشنیاں اندھیرے میں کہیں کہیں بکھری تھیں. اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیواروں کو دیکھا جس پر بڑی بڑی تصویریں چسپاں تھیں. ان ساری تصویروں میں ایک ہی چہرہ تھا. میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کون ہیں؟ عائشہ نے چبا چبا کر کہا. میں نے بھی تم سے پوچھا ہے تم نے پھول کیوں نہیں لیے؟ وہ ویسے ہی سپاٹ لہجے میں بولا تھا. اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی سپاٹ تھا. عائشہ کے سر پر لگی اور تلوؤں پر بھی اس نے ضبط سے لب بھینچے. ان ساری تصویروں میں ایک ہی چہرہ تھا. کہیں وہ چہرہ مسکرا رہا تھا، کہیں وہ کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھا. کیا ان چڑے پانی میں رات اور کاروں کی ہر ایک رات ایک کر گئے جہاں ان تصویروں والے چہرے پہ بارش کی بوندیں بوسہ دے رہی تھی. وہ چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا. اس نے ہاتھ بڑھا کر عائشہ کی تصویر میں موجود چہرے پہ ہاتھ رکھا کر اس کا لمس محسوس کرنا چاہا. دیکھیے مسٹر، اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے مجھے پریشانی کر لیں گے تو آپ غلط ہیں. میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. عائشہ نے ابھی اور بھی بولنا تھا کہ وہ درمیان میں بول پڑا. جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، بس اندھیرے سے ڈر جاتی ہو اور اونچائی سے بھی، ہے نا؟ عائشہ کی آواز بند ہو گئی، شل رہ گئی. وہ چند پل ہل نہ سکی. پھر اس کا ماتھا غصے سے گھوم گیا اور بھرپور طنز کرنے اور استہزائیہ انداز میں بولی. ہاں ویری فنی. میں ڈر گئی انابیہ. اب بس منا سے دوپٹہ ہٹا دو. اتنی بھدی آواز یقیناً وہ پٹھا رکھنے اور گلے کو بلا وجہ بھاری کر کے ہی نکل سکتی ہے. شہیر کی آنکھوں میں ایک پل کو نہ سمجھی آئی. پھر وہ جب عائشہ کی بات سمجھا تو لبوں پر ملکی سی مسکان دوڑ گئی. تمہیں غلط لگ رہا ہے، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہی ہو. عائشہ نے اب کی بار اس کی بات پوری توجہ سے سنی تھی. وہ آواز میں فرق کرنا چاہ رہی تھی اور جب فرق معلوم ہوا تو اس نے بے ساختہ کال کاٹ دی. شہیر کا ہاتھ عائشہ کے چہرے پہ تھا. وہ اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ انگلیاں پھر رہا تھا بارش میں بھیگتی. عائشہ اس وقت کسی جل پری سے کم نہیں لگ رہی تھی. شہیر نے اپنا ہاتھ اس کی تصویر سے ہٹایا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا. عائشہ کا موبائل دوبارہ بجنے لگا تھا. وہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی پر موبائل مسلسل بجتا رہا تو اس نے کوفت میں آ کر موبائل اٹھا لیا. دیکھیں میں آپ کو نہیں جانتی، آپ مجھے کال کر کے پریشان نہ کریں. عائشہ سخت لہجے سے بولی تھی. دوسری جانب سے وہ بہر الکحل کے ڈھیر پانیوں کی طرح کے لہجے میں گویا ہوا. تم مجھے بہت جلد جان جاؤ گی اور آج تم اپنے ابو کے ساتھ باہر جا کر آئس کریم نہیں کھاؤ گی کیونکہ میں نہیں چاہتا تم بیمار ہو. بارش میں نہا لیں کافی ہے اب اور لاپرواہی نہیں. وہ اسے اتنے آرام سے حکم دے کر کال بند کر چکا تھا اور عائشہ ملنا تک بھول گئی. اس شخص کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ اپنے ابو کے ساتھ باہر جاتی ہے. عائشہ نے دوبارہ سر پکڑ لیا. یہ پتا نہیں کون تھا، کوئی جاننے والا ہی ہوگا تبھی اتنی گہرائی سے مجھے جانتا ہے. اس نے خود کو نارمل رکھنے کے لیے سوچا پر دل میں ڈر سا بیٹھ گیا تھا. دل بار بار اس کی بات کی نفی کر رہا تھا پر عائشہ اب کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی. وہ فی الحال سونا چاہتی تھی. وہ بیڈ پر دراز ہو گئی. پریشانی سے ہمارا دماغ تھنے لگتا ہے اور ہم پر نیند غالب آنے لگتی ہے. کچھ لوگ اس حالت میں بے چین ہوتے ہیں پر کچھ لوگ سو جاتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک فرار ہوتا ہے جو انہیں ان کی پریشانی سے کچھ دیر دور کر دیتا ہے. وہ اس امید میں سوتے ہیں کہ جب وہ اٹھیں گے تو سب ٹھیک ہو گیا ہوگا پر دماغ انہیں اس بات کو لے کر نیند میں بھی پریشان ہی رکھتا ہے. وہ بظاہر سو رہے ہوتے ہیں پر دماغی طور پر اٹھے ہوتے ہیں اور اپنے مسئلے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. شہر پہ رات گہری ہوتی جا رہی تھی. شہیر ملک کے بنگلے کی روشنیاں روشن تھیں.
وہ اس وقت ٹیرس پہ کھڑا تھا، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا، اس کی نظریں آسمان پر تھیں جس پہ سے بادل چھٹ گئے تھے۔ اب چاند واضح ہونے لگا تھا۔ ہوا میں خنکی تھی پر وہ اپنی سلیولیس تیز بادامی رنگ کی بنیان نما شرٹ اور جینز کی پینٹ میں ملبوس تھا۔ بھورے بال ماتھے پہ بکھرے تھے، نیلی آنکھوں میں چاند کا مکس تھا اور اس کے ہاتھ اس کی جیبوں میں تھے۔ وہ کسی غیر مرکی نقے کو گھور رہا تھا کہ تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو اس نے چونک کر نیچے دیکھا۔ مین گیٹ کے باہر ایک کالی لینڈ کروز کھڑی تھی۔ گارڈ اس گاڑی میں بیٹھے شخص سے پوچھ گچھ کرنے کو آگے بڑے ہی تھے کہ گاڑی کا دروازہ کھل گیا اور جو شخص اس میں سے نکلا اسے دیکھ کر شہیر کی آنکھوں سے چاند کا عکس بجھ گیا۔ نیلی آنکھوں میں نفرت، غصہ، تکلیف اور بے بسی جیسے بہت سے جذبات نے سر اٹھایا تھا۔ وہ اس شخص کا چہرہ بھی اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا۔ شہیر کو اس شخص سے نفرت تھی، بے تحاشا نفرت۔ شہیر ٹیرس سے ہٹ کر غصے میں نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ چاند آسمان پہ سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو رات پورے چہرے پر گہری تھی۔ وہ بیڈ پر تھیلیوں کے سہارے سے بیٹھی، سر بھاری سا ہو رہا تھا اور اسے محسوس ہوا رہا تھا جیسے اندر کہیں دل میں کوئی خوف ہے جس نے اسے اٹھتے ہی دوبارہ درانا شروع کر دیا ہے۔ عائشہ نے بیڈ کراؤن سے کمر ٹکا کر اپنے ذہن پہ ایک پل کو زور ڈالا اور اگلے لمحے ہی اسے وہ ڈر یاد آ گیا۔ اس نے بے ساختہ اپنا موبائل دیکھا جو سائیڈ ٹیبل پہ خاموش پڑا تھا۔ اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی کہ وہ موبائل کو اٹھا لے، لیکن ایک بے چینی بھی تھی کہ آیا اس شخص نے دوبارہ اسے میسج یا کال کی ہے یا نہیں۔ اس تجس سے مجبور ہوتی عائشہ نے اپنا موبائل اٹھایا۔ اسکرین کو روشن کرتے ہی سامنے اس نمبر سے ایک ہی میسج تھا، میری بات مان جانا، مجھے بلا وجہ ضد کرنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ عائشہ کا پارا ایک بار پھر ہائی ہو گیا۔ ہاں یہ تو میرا باپ ہے، نہ جو میں اس کی مانوں گی، پتہ نہیں کہاں سے نمبر لیا ہوگا اور کب سے پیچھا کر رہا ہوگا، اسے تو میں ابھی بلاک کرتی ہوں۔ اس نے سر کھوتے چہرے سے بڑبڑا کر نمبر بلاک کیا اور کھڑی ہو گئی۔ اس بدتمیز کی وجہ سے کتنی پریشان ہو گئی تھی میں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بکھرے بال سمیٹے، پر اب سکون ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ ڈریسنگ کی طرف پلٹی تو سر پہ ہاتھ مارا۔ کپڑے بھی چینج نہیں کیے تھے، سیلے میلے کپڑے بدن سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ گھٹی پر وقت دیکھتی نہانے چلی گئی۔ نیچے امی نے ضرور رات کا کھانا لگایا ہوگا، وہ سوچ کر عجلت سے واش میں گھس گئی تھی۔ شہیر اپنے بنگلے کے دروازے میں کھڑا سپاٹ چہرے اور چھتی ہوئی آنکھوں سے سامنے موجود شخص کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھال ڈرک اور پرکشش شخصیت والا ارمان اس کے مقابل کالے ڈنر سوٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، آنکھوں کا رنگ کالا تھا۔ شہیر کو انہیں آنکھوں سے نفرت تھی جن میں ہر وقت ہر کسی کے لیے محبت اور اپنائیت بھری رہتی تھی، پر شہیر کو یہ سب ڈرامہ لگتا تھا۔ ارمان اس کا تایازاد بھائی تھا، اس کا اور شہیر کا بچپن ساتھ ہی گزرا تھا۔ وہ شہیر سے 5 سال بڑا تھا اور اسی لیے ارمان اسے بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، پر شہیر کو اس کی موجودگی اپنے ارد گرد سخت ناپسند تھی اور اسی بات پہ اس کی اکثر اپنے ڈیڈ اور ماما سے لڑائی بھی ہوتی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہیر بغیر کسی تمیز کے بولا تھا۔ وہ ارمان کو ذرا برابر عزت نہیں دیتا تھا، بس ویسے ہی ارمان نے کاندھے اچکا کر کہا۔ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ میں نے تمہیں لاکھ بار کہا ہے مجھ سے دور رہو، میں تمہیں بہت جلد خود سے ملوں جب تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی۔ اس وقت شہیر کے لہجے میں تنفر تھا۔ ارمان کی مسکان مانت پڑ گئی۔ اس نے شہیر کو کہا، تم مجھے اتنا برا، اتنا غلط کیوں سمجھتے ہو؟ اس کے لہجے میں دکھ سمٹ آیا تھا۔ رات کا چمکتا چاند انہیں دیکھ رہا تھا۔ پروائی کی خنکی ویسی ہی تھی۔ لہجوں جیسی سردار مان نے شہیر کے کاندھے منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہا۔ کیونکہ تم غلط ہو، تم میرے ڈیڈ اور ماما کے قاتل ہو۔ شہیر نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ارمان زخمی سا مسکرایا، تم مجھ پہ وہ زم لے گئے ہو جس کا تمہارے پاس ثبوت تک نہیں ہے۔ تم نے اپنی طرف سے ہر جگہ تو میری پوچھ کچھ کروا لی، پولیس نے بھی مجھ پہ نظر رکھی، پر انہیں اور نہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملا تو تم بار بار مجھے قاتل کہہ کر کیوں دکھ پہنچاتے ہو؟ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ بس ایک کار ایکسیڈنٹ تھا جس میں میں نے بھی اپنے ڈیڈ گنوائے ہیں، ارمان یاس سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے کچھ نم سے ہو گئے تھے۔ شہیر ہتکامیز انداز میں مسکرایا، بھنوے ماتھے کو چھونے لگے۔ تم پوری دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو، پر مجھے نہیں اپنے یہ جھوٹے مکالمے کسی اور کے سامنے بولنا۔ ارمان نے سر کو خم دیا چہرے پہ، سوائے تکلیف کے کچھ نہ تھا۔ وہ شہیر کی باتوں سے ہرٹ ہوتا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا شہیر، تم میرے چھوٹے بھائی ہو جس سے میں نے بچپن سے محبت کی ہے۔ میں تم میں اپنی زندگی جیتا ہوں۔ وہ شہیر کو دیکھتا کہہ رہا تھا۔ شہیر بے تاثر چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، لیکن شہیر میں تم سے کبھی نفرت نہیں کر سکوں گا، کیونکہ تم میری فیملی ہو اور
अरमान मिल्क अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ता। एक दिन तुम देखना, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और तुम अपना दिल साफ करके मेरे पास लौट आओगे। उसने अपनी बात मुकम्मल की और जाने के लिए पलट गया, फिर रखा। मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगा बेटा। वो उसकी तरफ रख करके मुस्कुराया था। चेहरे की यासियत छिप गई थी, आंखों में एक बार फिर मोहब्बत दर आई थी। वो ऐसा ही था, मोहब्बत करने वाला और गलतियों को नजरअंदाज कर देने वाला। शहीर उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर वापस बंगले में दाखिल हो गया। पीछे चांद आसमान पे तन्हा रह गया था। वो अपनी धुन में चलता, कोट की बटन खोलता, लाउंज में दाखिल हुआ जो उस वक्त नीम तारीख था। इस बड़े से घर में ज्यादातर नीम तारीखी ही फैली होती थी जो इस घर को संगवार और पर इसरार बना दिया करती थी। अरमान जैसे ही लाउंज में पहुंचा तो आवाज पे चौंका। कहाँ गए थे? उसने रखकर सोफे पर बैठी औरत को देखा जिसका आधा चेहरा अंधेरे में छिपा था। वो मुस्कुरा दिया। कहीं नहीं माँ। वो इस औरत की तरफ बढ़ गया। तुम माँ से झूठ बोलोगे? अरमान उनकी बात पे हंस दिया और घुटनों के बल बैठ गया। आप तो अरमान की जान है माँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, पर आप गुस्सा करेंगी इसलिए नहीं बता रहा। औरत ने चेहरा झुकाकर सामने बैठे अपने बेटे को देखा जो उसके सामने हमेशा ऐसे ही फर्माबरदार रहता था। उनका चेहरा झुका तो जर्द रोशनी उनके चेहरे को वादह करने लगी। वो तीखे नुकोश और गोरी रंगत की औरत थी जिनके चेहरे पर मेकअप लगा था। कानों में मौजूद हीरे चमक रहे थे। इनकी गर्दा कड़ी हुई थी अंदाज में तौकीर थी। वह लबवाए कट में कहे, कांधों को छूते थे। तुम क्यों जाते हो शहर के पास? उन्होंने नाराजी होना शुरू किया। जब वो तुम्हारी इज्जत में करता तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम इस पे तोजा देना छोड़ दो। अरमान ने माँ के हाथ थामे। वो मुझसे छोटा है, मैंने उससे मोहब्बत की है। माँ, मैं अपने भाई को नहीं छोड़ सकता। वो मुझे गलत समझता है। हमारे दरमियान गलत फहमियाँ हैं, कुछ रंजिशें हैं, पर उसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपना ताल्लुक ही खत्म कर लें। वो ठहर ठहर कर बोला करता था। उसका लहजा शाइस्ता था, सीधा, दिल में घर कर जाता था। पर वो तो हमसे हर तरह का ताल्लुक खत्म कर चुका है क्योंकि माँ वो नादान है। उरमान के जवाब पर माँ की आंखों में नापसंदगी आ गई। तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, मुझे तो इंतहाई बुरा लगता है, बदतमीज। माँ के लहजे में शहीर के लिए वाज़ेह नापसंदीदगी थी। आपको वो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो आपकी बेटी और बेटे की इज्जत और कदर नहीं करता। वो सिर्फ हमें बेइज्जत ही नहीं बल्कि मेरी फूल सी ले आना को चोट भी पहुंचाता है। उसका लहजा किस कदर दिख देता है। मेरी बच्ची को ये बस मैं ही जानती हूँ वो कितनी दीवानी है उसके पीछे। और शहीर इन्होंने बेबसी से अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अरमान ने उनके हाथ पर दबाव डाला। एक दिन सब ठीक हो जाएगा जब हमारे दरमियान की गलत फहमियां दूर हों गी तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरमान कहकर खड़ा हो गया था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम मिलकर डिनर करेंगे। वो कहकर चला गया। माँ ने उसे जीने छुड़ते और नजरों से ओझल होने तक देखा था। फिर उन्होंने आंखें मूंद कर सोफे की पश्त से सिर लगा लिया। इनका चेहरा दोबारा तारीख हो गया था, बस लब बलकते दिखाई देते थे। अरमान नहीं जानता कि सब कुछ अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। इनकी आवाज मुदहम थी। वो कह रही थी, जिस दिन वो रज अरमान को मालूम होगा इस दिन वो बिल्कुल टूट जाएगा। और मैं उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। इनकी आंखों के किनारों से आंसू निकलकर सोफे पर लढ़क गए थे, पर वो उन्हें साफ नहीं कर रही थी। घर का माहौल यासियत में डूबने लगा था। इंदिरा, राज, दुख और उम्मीद सब कुछ गड़मड़ होने लगे थे। बाजी, पहली बात तो ये मैं हैंडसम हूँ, आप ये बात मेरी क्लास की लड़कियों से पूछें। और दूसरी बात ये कि पाडी शिमंगी एक जुर्म है तो आप ये ना क्या करें वरना आपकी जवानी जेल में गुजरेगी बहुत जल्द। आयशा अभी जवाब मैं कुछ कहती कि अम्मी किचन से राय का डोंगा लाती हुए बोली, बेशरम कितना अल्टा सीधा बोल रहा है। बहनों को कोई ऐसा कहता है, अल्लाह न करे इसकी जवानी जेल में गुजरे। सफियान को फौरन आयशा ने देखा और आंखों में कहा, हाय बेइज्जती। सफियान का मना बन गया। अबू खामोशी से सब देख रहे थे उनके चेहरे पर। मुस्कान थी आयशा इनके साथ वाली कुर्सी पे बैठ गई थी। हाँ बहनें भाइयों को जो मर्जी कहती रहे, वो सब ठीक है भाई, कुछ कहे दें तो वो बड़े होते हैं। सफियान ने सर झटक कर कहा था। अम्मी रायता रखकर कुर्सी पर बैठ गई क्योंकि लड़के सख्त जान होते हैं, इन पर ज्यादा कोई चीज असर नहीं करती। बाकी बात सुफियान ने कही। हाँ, और लड़कियां नाजुक होते हैं जो हाथ लगाने से भी टूट जाते हैं। ही हर रोज की बात वो झुलाकर खाना खाने लगा था। उम्मी ने उसे घूरा। अच्छा बस भी मेरे बेटे के तुम लोग पीछे ही पड़ जाते हो। अबू ने फौरन सुफियान की तरफदारी की तो आयशा ने भनवे अचका कर अबू को देखा, यानी पार्ट सिंह की बात है।